اس میں اس کے دلائل مل جائیں گے آپ کو کہ جمعے کو حدیث پاک میں عید کہا گیا. تو امید ہے کہ وسوسہ دور ہو گیا ہوگا آپ کا. اور یہ عید تو جشن ولادت کی عید تو دوسری بات ہے نا. یہ عید اس کو ہم ان دونوں عیدوں کی طرح یہ منسوخ عید نہیں کہتے نا. یہ تو خوشی کا دن ہے اور ہم مطلب ہے کہ اس میں تعویل لیتے ہیں کہ کیونکہ یہ خوشیوں کی دن ہے اور اللہ تعالیٰ نے خوشی کے دن کو عید قرار دیا. ایسی آیتیں ہیں ایسی اس طرح کی کہ اس پر فرحت کریں. اور عاشورے کا دن وہ عید مناتے تھے یہودی. جی ہاں, یہودی عید مناتے تھے عاشورے کو اس لیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے نجات عطا فرمائی. ہاں, بنی اسرائیل کو وہ عید مناتے تھے. تو سرکار نے فرمایا کہ یوم موسیٰ منانے کا ہم زیادہ حقدار ہیں. اس طرح یہ کہ اور عاشورے کا منانے کا طریقہ بھی روزہ رکھ کر تو ہے. سرکار نے روزہ رکھنے کا حکم فرمایا. روزہ اور ایک دن آگے پیچھے ہم رکھتے ہیں تاکہ یہودیوں سے مشابہت نہ ہو جائے. تو پھر بھی اگر کوئی صرف عاشورے کا روزہ رکھتا ہے وہ بھی گناہ گار نہیں ہے. افضل یہ کہ 9 اور 11 محرم دونوں میں سے ایک دن ملا دے عاشورے کے روزے کے ساتھ. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یا سیدی, شیطان یہ وسوسہ دلاتا ہے کہ جو جشن میلاد 12 ربیع الاول شریف کو بنائی جاتی ہے اسی دن حضور علیہ السلام دنیا سے تشریف بھی لے گئے تھے, پردہ فرمایا تھا. تو کہیں یہ معاملہ اس طرح شیطان وسوسہ دلا کر الٹ تو نہیں کرے کہ وفات تو غم کا دن ہوتا ہے اور آپ خوشیاں بنا رہے ہو؟ میرے بھائی وہ یہ بتائیے کہ آپ کے والد صاحب دنیا سے رخصت ہو گئے یا زندہ ہیں؟ زندہ ہے. آپ کا کوئی عزیز دنیا سے پردہ کیا ہے؟ امی نے؟ جی نہیں, زندہ. کسی نے تو پردہ کیا. بھائی کسی کے والد صاحب نے دنیا سے پردہ فرمایا؟ جی فرمایا. اچھا, جب والد صاحب کے پردہ کرنے کے دن آپ کیا کوئی غم مناتے ہیں, کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں, پھوٹ پھوٹ کے روتے ہیں, کیا کرتے ہیں؟ نہیں نا. تو جن دن وصال ہوا اس دن آنسو جاری ہو گئے ہوں گے. ٹھیک ہے. تو میرے بعد شریعت میں 3 دن سوگ رکھا گیا ہے. سوگ جو ہے وہ 3 دن کے لیے, کسی کا انتقال ہو جائے عزیز کا تو 3 دن سوگ منائیں گے. اور بیوی کے لیے 4 مہینے 10 دن سوگ بیوی کے لیے. عدت کے جو دن ہے وہ سوگ کے دن ہے 4 مہینے 10 دن. 3 دن سے بڑھ تو یہ بیوی تو ظاہر ہے کہ کوئی ہوتی ہے, ایک آدھی ہوتی ہے مرد کی, وہ بھی شوہر فوت ہو اس کی زندگی میں, ورنہ جنرلی یہی کہیں گے نا کہ وہ 3 دن تک سوگ ہے. تو 3 دن سے زیادہ سوگ منانا یہ حرام ہے شریعت. تو 12 ربیع النور شریف کو فوت ہو گئے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پردہ ظاہری فرمایا دنیا سے. تو وہ سوگ تھا بھی تو 3 دن کا تھا. ساری زندگی تو کسی نے بھی سوگ نہیں منایا. آپ کے والد صاحب فوت ہو گئے, اس کے بعد آپ نے شادی بھی کی ہوگی, خوب خوشیاں منائی ہوں گی, بچے پیدا ہوئے ہوں گے تو اس کی بھی خوشیاں منائی ہوں گی, خوب تقریبیں کی ہوں گی آپ نے. اور پھر یہ کہ وہ آپ کے والد صاحب کی برسی کے دن بھی آپ کو پھوٹ پھوٹ کر روتے تو نہیں ہوں گے, نارملی ہوتے ہوں گے. تو یہ کہ اس میں یہ غم منانے کی صورت نہیں ہے, سوگ نہیں منایا جا سکتا. اسی طرح 12 ربیع النور شریف کو بھی غم منانے کی اجازت نہیں ہے. تو جب دونوں ہی پہلو ہو تو ہم ولادت کا دن لیتے ہیں نا. تو بزرگوں کا دن جو ہوتا ہے یوم وفات, اس دن بھی عرس مناتے ہیں کہ اور عرس یہ خوشی سے ہی مطلب یہ نہیں کہ وہ عروس یعنی دلہن. تو اس سے ہمارے علماء یہ دیتے ہیں کہ جب اہل اللہ دنیا سے رخصت ہوتے ہیں, اولیاء اللہ رحمہم اللہ, تو ان کو قبر میں کہا جاتا نم کا نومت العروس, اس طرح سو جیسے دلہن سوتی ہے. ان کے لیے یہ خوشی کا دن ہوتا ہے, خوشی کی ساعت ہوتی ہے. لیکن جو اعزا ہیں, اقربا ہیں, وہ بے شک 3 دن تک سو منا, 4تھے دن میں. اب فطری طور پر کوئی غمگین ہو جائے اس کی بات دوسری ہے, لیکن وہ غم
की तरकीब पे वो 3 दिन, इसीलिए तो वो दूसरी बार ताज़ियत की भी इजाज़त नहीं, आपको मालूम होना चाहिए कि किसी की मैयत हो गई तो एक बार ताज़ियत करेंगे, एक दिन एक बार। जैसे उसके बाद आप चले गए, ताज़ियत कर ली कि आपके अजीज फोत हो गए तो सब्र कीजिए वगैरह, दूसरी बार आप ताज़ियत नहीं कर सकते कि उसमें तजदीद हुज़्न होगा, गम ताज़ा होगा, और उसके अजीज का गम ताज़ा करने की शरीयत में इजाज़त नहीं है। एक बात ताज़ा, ये तो खैर मैंने आपको वजाहत कर दी। अव्वल तो यही साबित नहीं कि 12 रबीउल नूर शरीफ को सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का विसाल ज़ाहिरी हुआ। हमारे उलमा तो इसमें भी कलाम करते हैं कि 12 तारीख को विसाल हुआ। बहरहाल ये कि मसला मुख्तलफ फी है, और इस तरह योम आप कहेंगे शायद कि योम विलादत में भी इख्तिलाफ है, लेकिन 12 रबीउल नूर शरीफ की रिवायत कवी है और उलमा इस्लाम का इस पर अब मामूल है, अमल है, इस पर तआमुल है। ठीक, वैसे 12 रबीउल नूर शरीफ तो यकीनन खुशी का दिन है, ईदों की ईद है, लेकिन सच्ची बात है कि अपना तो रोज जश्न विलादत है। हम तो जब अल्हम्दुलिल्लाह होता है मिलाद करते हैं। हमारे यहाँ तो शादी में मिलाद, तो बच्चे की विलादत में मिलाद, तो कोई खुशी होगी तो मिलाद ही मिलाद है इंशाअल्लाह। दम में जब तक दम है जिक्र उनका न जाएंगे रहमतें काफिले में चलो, सीखने सुन्नतें काफिले में चलो, काफिले में चलो, काफिले में चलो, काफिले में चलो, काफिले में चलो।